اور صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم انی قلت ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد وانی اسألک کما ہدیتنی للاسلام الا تنزعہ حتی تتوفانی وانا مسلم۔ اے اللہ، تو نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور یقیناً تو جو کہتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ جیسا کہ تو نے اسلام کی دولت سے مجھے نوازا ہے اور اس دولت کو مجھ سے نہ لے تاکہ تو مجھے اس دنیا سے اسلام پر نہ اٹھا لے۔ اس کے سوا جو دعا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور تلبیہ بھی بار بار کہتا رہے اور دیر تک وہاں ٹھہرا رہے، اور پھر جب ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہوئے مروہ کی طرف چلے، اور صفا و مروہ کے درمیان یہ دعا معصور منقول ہے، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، اے پروردگار مغفرت فرما اور مہربانی کر، تو ہی سب سے بڑا معزز و مکرم ہے۔ قبولیت دعا، اسے بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ جگہ بھی دعا کی قبولیت کی ہے، دعا کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ ہونی پائے۔ مسجد کے کونے پر جو میل لگا ہوا ہے، اس سے جب 6 گز کا فاصلہ رہ جائے تو اس صفا مروہ کے درمیان نشیب میں دوڑ کر چلے، اور یہ دوڑنا اعتدال کا ہو۔ جب دونوں سے آگے بڑھ جائے تو پھر اپنی رفتار سے چلے، اس لیے یہ دوڑنا فقط دونوں میلوں کے درمیان سنت ہے۔ اگر کوئی صفا سے مروہ تک پورے راستے میں دوڑ کر ہی چلا، وہ سنت کا چھوڑنے والا کہلائے گا، گو واجب ادا ہوگا۔ مروہ پر دعا، پھر جب مروہ پر چڑھ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، تھوڑا دائیں طرف مائل ہونے سے بیت اللہ بالکل سامنے ہوگا، ورنہ عمارتوں کی وجہ سے بیت اللہ یہاں نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہاں مروہ پر بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا اور ذکر کرے جس طرح صفا پر کیا تھا، اس لیے یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ صفا سے مروہ تک آنا ایک شوط یعنی کہ چکر ہوا، پھر مروہ سے اتر کر صفا کی طرف چلے، رفتار دن رات چلنے کی ہو۔ جب میلین کے درمیان پہنچے تو دوڑ کر چلے، پھر میلین کے بعد اپنی سابق رفتار اختیار کر کے صفا پر چڑھے، اور دعا اور ذکر اسی طرح کرے جس کی تفصیل پہلے بیان کی گئی ہے۔ یہ دوسرا شوط یعنی کہ چکر ہوا، اس طرح 7 شوط کرے، ابتدا صفا سے کی تھی اور ختم مروہ پر ہوگا، اور ذکر و دعا ہر مرتبہ خوب کرے، اس میں غفلت و کوتاہی ہرگز نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی ابتدا بجائے صفا کے مروہ سے کرے تو اس سے پہلے شوط کا اعتبار نہ ہوگا، اب صفا سے مروہ کی طرف پلٹے گا تو ابتدا یہاں سے ہو جائے گی۔ سعی کے بعد نفل، سعی ختم کرنے کے بعد مسجد حرام میں آ کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے، اور یہ مستحب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطاف کے کنارے پر جہاں بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں یہ 2 گانا ادا کیا تھا۔ گردش ایام سے بہت سے درجے صفا مروہ کے دبا گئے ہیں، اب جو درجے موجود ہیں ان کے پہلے ہی درجے پر کھڑے ہونے سے بیت اللہ نظر آنے لگتا ہے، اور مقصد اتنا ہی چڑھنا ہے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے، اس سے زیادہ اوپر جانا ضروری نہیں ہے۔ چڑھتے چڑھتے دیوار تک جا ملنا خلاف سنت ہے۔ پہلے درجے پر سے اگر بیت اللہ نظر آنے لگے تو یہی کافی ہو جائے گا۔ مسجد حرام میں اگر کوئی کسی نمازی کے آگے سے گزرے تو اس کو منع نہ کریں، خواہ وہ طواف کرنے والا ہو یا طواف نہ کرنے والا ہو۔ طواف و سعی کے بعد مفرد کیا کرے؟ مختصر یہ ہے کہ مفرد طواف و سعی سے فارغ ہو کر کے حالت احرام میں مکے میں قیام کرے، اور جس قدر ہو سکے طواف نفل کرتا رہے، اس لیے کہ باہر والوں کے لیے طواف نفل نماز نفل سے بہتر ہے، بخلاف مکہ والوں کی کہ خاص موسم حج میں ان کے لیے نفل نماز ہی طواف نفل سے بہتر ہے۔ اس میں یہ راز بھی ہے کہ اس طرح باہر والوں کو طواف کی آسانی رہے گی، اہل مکہ کی اس موقع پر بھیڑ نہ لگے گی کہ ان کے لیے پھر بعد میں بھی مواقع ہیں۔ طواف نفل میں استباع، رمل اور 2 گانا کے بعد استلام نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں اس طواف کے اندر ہیں جس کے بعد سعی بین صفا والمروہ ہے، اور یہ مسلم ہے کہ طواف نفل کے بعد سعی کا حکم نہیں ہے، پھر طواف کی طرح سعی نفل نہیں ہے، بلکہ سعی ایک ہی ہے جو واجب ہے اور بس۔ 7ویں ذی الحجہ سے افعال حج،
7ویں ذی الحجہ کو امام ظہر کی نماز کے بعد ایک خطبہ دیتا ہے جس میں حج کے مسائل کی تلقین کرتا ہے۔ یہ خطبہ مسنون ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو آفتاب نکلنے کے بعد مینا جائے اور رات مینا میں گزارے، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو صبح کی نماز مینا میں پڑھے جب صبح خوب صاف ہو جائے، جسے اصطلاح میں اسفار کہتے ہیں، اسفار، اور آفتاب نکل آئے تو عرفات کے لیے روانہ ہو، ضب کی راہ سے جائے اور راستے میں تلبیہ و تکبیر کہتا رہے۔ ضب ایک پہاڑی کا نام ہے جو مینا کی مسجد خیف کے متصل ہے۔ 8ویں تاریخ کو عرفات میں پہنچنا خلاف سنت ہے، اس لیے مینا میں رات گزارنا اور 5 نمازیں پڑھنا یہی سنت ہے۔ عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچ کر جہاں چاہے قیام کر لے، مگر لوگوں سے الگ تھلگ نہ رہے اور راہ میں کہیں قیام نہ کرے۔ البتہ جبل رحمت کے پاس قیام افضل ہے۔ عرفات پورا کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے، سوائے بطن عرنہ کہ اس میں قیام نہ کرے۔ یہ ایک وادی ہے۔ مسجد عرفہ مسجد نمرہ سے مغرب کی طرف اس طرح واقع ہے کہ اگر اس مسجد کے مغربی دیوار گرے تو اسی میں گرے گی۔ یہ وادی حد عرفات سے خارج اور حرم کا ایک حصہ ہے، لہذا اگر کوئی اس وادی عرنہ میں ٹھہرے گا تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ عرفات میں حاضر ہو اور دعا، درود اور ذکر اللہ میں مشغول رہے، کثرت کے ساتھ تلبیہ کہتا رہے۔ جب دن ڈھلے تو وضو اور غسل کرے، صرف وضو بھی کافی ہے مگر غسل افضل ہے۔ پھر بلا تاخیر مسجد نمیرہ میں حاضر ہو اور امام کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کر لے۔ عرفات میں جمع بین صلاتین اور اس کے شرائط۔ آج یہ دونوں نمازیں ایک ہی وقت ظہر میں پڑھی جائیں گی، ایک اذان ہوگی اور تکبیر دونوں کے لیے علیحدہ ہوگی۔ ظہر کے فرض پڑھ کر فوراً عصر کے فرض پڑھے جائیں گے۔ ان دونوں فرضوں کے درمیان سنت یا نفل نہ پڑھی جائے گی۔ ظہر کے بعد والی 2 رکعت سنت بھی ترک کر دی جائے گی، البتہ سلام کے بعد صرف تکبیر تشریق کہی جائے گی۔ اس کے علاوہ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، البتہ اگر امام ظہر کے بعد متصلاً عصر نہ پڑھے، کچھ تاخیر کر لے تو مقتدیوں کے لیے نوافل کی گنجائش ہے۔ ظہر و عصر دونوں نمازیں اکٹھا پڑھنے کے لیے ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اولاً مقام عرفات کا ہونا، دوسرے 9ویں ذی الحجہ کا ہونا، تیسرے امام کا یا اس کے نائب کا موجود ہونا، چوتھے احرام کی حالت کا پایا جانا، 5ویں ظہر کا پہلے پڑھنا، عصر کا بعد میں پڑھنا۔ اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ جائے گی، نہ پائی جائے گی، تو دونوں نمازوں کا ایک وقت میں اس طرح جمع کرنا درست نہ ہوگا۔ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے اور پھر جائے قیام پر آ جائے۔ اچھا اور افضل یہ ہے کہ امام سوار ہو اور مقتدی اس کے آس پاس پیدل ہوں، اور بعض علماء کہتے ہیں مقتدیوں کا سوار ہونا بھی افضل ہے۔ جبل رحمت کے پاس امام کے قریب جتنا قریب ہو سکے بہتر ہے۔ جبل رحمت کے اوپر چڑھنا جیسا کہ عوام کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، لیکن کھڑا رہنا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب یہ ہے اگر بیٹھا رہے گا تو بھی وقوف ہو جائے گا۔ اس وقوف کی نیت بھی شرط نہیں ہے، بس اتنا ضروری ہے کہ موقف میں ہو، اگرچہ سوتا ہی ہوا پہنچ جائے یا کوئی بھی زبردستی اسے لے جائے، اسے موقف کا علم ہو یا نہ ہو، پھر پاک ہو یا ناپاک ہو یا دوڑتا ہوا موقف سے گزر جائے، ہر حال میں وقوف عرفہ ثابت ہو جائے گا اور فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ عرفات میں دعا، امام تلبیہ آواز کے ساتھ کہے گا مگر گلا پھاڑ کر نہیں چلائے گا، اور دعا ذکر اللہ میں اخفا بہتر ہے۔ امام جو تعلیم حج سے متعلق دے اسے خشوع و خضوع کے ساتھ سننا چاہیے، اور روئیں تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ مقام عرفات بھی دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے، اس لیے دعا اور الحاح و زاری میں ہرگز کوتاہی نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہو خوب گڑگڑا کر مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور ارمان بھی پورے ہو جائیں گے۔ عرفات میں روزہ رکھنے سے بہتر افطار ہے، تاکہ خوب جی لگا کر دعائیں کی جا سکیں، تلاوت قرآن پاک، درود شریف اور تکبیر و تحلیل،
استغفار و تلبیہ میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دے، اس لیے پھر اس کی تلافی ممکن نہ ہو سکے گی۔ گریزاری اور استغفار کی کثرت ہو، اس میں کمی نہ ہونے پائے۔ دنیا کی ساری باتیں آج چھوڑ دے، کلام مباح سے بھی اجتناب کرے۔ کلام مباح وہ باتیں جو جائز ہیں، ان سے بھی بچے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یہ دعا مانگی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وساوس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار وشر ما تہب به الریاح۔ لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ایک ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں۔ حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میرا دل، کان اور نگاہوں میں نور پیدا کر دے۔ اے اللہ میرے سینہ کو کھول دے اور میرا معاملہ آسان کر دے۔ میں سینے کے وسوسے سے، معاملے کے انتشار سے اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں فتنہ عذاب کے معنی میں ہے۔ اے اللہ، رات اور دن کی برائیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جنہیں ہوائیں لیے پھرتی ہیں۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اے اللہ میں تیرے در پر تیار و موجود ہوں، کوئی شبہ نہیں بہتری دراصل آخرت کی بہتری ہے۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھا کر اللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ پڑھا اور پھر پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد اللہم اہدنی بالہدی ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرہ والاولی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ اے اللہ مجھے ہدایت فرما، مجھے متقی بنا کر صاف ستھرا کر دے اور مجھے دونوں جہاں دنیا آخرت میں بخشش دے۔ اس دعا کو ختم کر کے ہاتھ چھوڑ دیجئے اور اتنی دیر چھوڑے رہیے جتنی دیر میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا سکے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر یہی فرمایا، پھر اتنی مقدار چھوڑ دیا جتنے میں الحمد پڑھی جا سکے۔ اسی طرح کرتے رہے، ہاتھ اس طرح اٹھائے جس طرح دعا میں اٹھائے جاتے ہیں۔ الغرض غروب آفتاب تک وہیں رہنا واجب ہے۔ اگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے عرفہ کے حدود سے نکل آئے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، دم قربانی۔ مگر جو غروب آفتاب سے پہلے ہٹ کر چلا جائے اس سے دم ساقط ہو جاتا ہے، اور بعد غروب ہٹا تو دم ساقط نہیں ہوتا۔ مزدلفہ کو روانگی افضل یہ ہے کہ آفتاب غروب ہو چکنے کے بعد امام کے ساتھ اس راستے سے مزدلفہ روانہ ہو جو 2 پہاڑوں کے بیچ سے ہو کر آتا ہے۔ چلنے میں سکینت و وقار ہو، جگہ کشادہ ہو تو اس طرح چلے کہ کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جن 2 پہاڑوں کے بیچ سے راستہ ہے یہ عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان میں ہے۔ مزدلفہ کی مسافت مسجد عرفہ یعنی کہ مسجد نمیرہ سے 3 میل ہے۔ عرفہ سے روانگی امام سے پہلے نہ ہو اچھا یہی ہے، لیکن اگر رات ہونے لگے اور امام روانہ نہ ہو تو اس وقت امام کا انتظار نہ کیا جائے، لوگ وہاں سے چل دیں، اس لیے امام اب سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ امام روانہ ہو اور بھیڑ کی وجہ سے تھوڑا توقف کر کے چلے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے، البتہ بغیر عذر زیادہ دیر کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ مزدلفہ کے جب قریب پہنچے گا تو مستحب یہ ہے کہ پیادہ پا ہو کر مزدلفہ میں داخل ہو۔ راستے میں تلبیہ اور ذکر اللہ میں بکثرت مشغول رہے، راستے میں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ مزدلفہ میں لوگوں کے ساتھ قیام کرے، الگ نہیں کرنا چاہیے۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء، مزدلفہ پہنچ کر اسباب وغیرہ اتارنے سے بھی پہلے مغرب و عشاء کی نماز ساتھ ساتھ پڑھیں، ادا کریں۔ اس طرح کہ پہلے اذان ہو پھر تکبیر کہی جائے اور مغرب کے فرض ادا کریں، پھر تکبیر کہی جائے اور عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں۔ مغرب و عشاء کے فرض کے درمیان سنت و نفل نہ پڑھیں۔ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد
البتہ دونوں وقتوں کی سنتیں ادا کر لیں اور وتر بھی پڑھ لیں۔ ان نمازوں کے جمع کرنے کے لیے یہ شرطیں ہیں: نمبر 1 احرام ہو، نمبر 2 پہلے وقوف عرفہ کر چکا ہو، نمبر 3 10ویں شب میں مزدلفہ میں قیام ہو، نمبر 4 عشاء کا وقت ہو۔ یہاں جماعت شرط نہیں ہے۔ راستے کی نماز کے اعادہ: اگر مغرب و عشاء کی نماز کسی راستے میں پڑھ لی تو مزدلفہ پہنچ کر اسے پھر لوٹ آئے گا۔ اگر کسی وجہ سے اعادہ نہیں کیا اور فجر کی نماز پڑھ لی تو پھر اعادے کی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ راستے کی نماز ہو گئی، قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مزدلفہ عشاء کے وقت سے پہلے پہنچ جائے تو اسے اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ عشاء کا وقت نہ ہو جائے، اور اگر راستے میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ اسے خطرہ ہو کہ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے فجر کا وقت ہو جائے گا تو اس مجبوری میں راستے میں مغرب و عشاء کی نماز پڑھ لینی درست ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر اگر کسی نے عشاء کے وقت میں نماز عشاء اور بعد میں نماز مغرب خلاف ترتیب پڑھی تو اسے چاہیے کہ مغرب پڑھ لینے کے بعد عشاء کی نماز کا اعادہ پھر سے کرے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اور صبح ہو گئی تو اب نماز عشاء جائز ہو گئی، قضا کی ضرورت نہیں۔ مغرب کی نماز جو مزدلفے میں عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہے اس میں نیت ادا کی ہوگی، قضا کی نہیں، اگرچہ بظاہر وقت کے بعد ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ اس مزدلفے والی رات میں پوری رات جاگنا مستحب ہے، خواہ مزدلفے میں ہو خواہ کہیں اور۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک یہ رات شب جمعہ بلکہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ بعد نماز فجر وقوف: صبح سویرے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر امام کے پیچھے اور قریب وقوف کرے، اسی طرح جیسا کہ عرفہ کے بیان میں گزرا۔ اس وقوف کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اور یہ وقوف واجب ہے، خواہ ایک ہی لمحہ کے لیے مزدلفہ سے گزر جائے، پھر اسے اس کے مزدلفہ ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، واجب ہر حال میں ذمے سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت یہ ہے کہ وقوف صبح کے خوب روشن ہونے تک باقی رہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنی بھی سنت ہے۔ یہاں موقف میں درود شریف، تکبیر، تحلیل، استغفار، تلبیہ اور اذکار کی کثرت رکھے۔ دعا کرنی ہو تو اسی طرح ہاتھ اٹھائے جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ وادی محصر: سوائے وادی محصر کے مزدلفہ میں تمام کا تمام موقف ہے۔ سوائے وادی محصر کے مزدلفہ تمام کا تمام موقف ہے، جہاں قیام کر لے کافی ہو جائے گا۔ وادی محصر اس لیے موقف میں داخل نہیں کہ یہ اصحاب فیل کا موقف رہ چکا ہے۔ اگر کوئی اس وادی میں قیام کرے گا تو وقوف مزدلفہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ منا کو روانگی: مزدلفہ میں جب دیکھ لے کہ اب طلوع آفتاب میں 2 رکعت نفل کی مقدار وقت باقی ہے تو منا کی طرف روانہ ہو جائے۔ زبان پر کلمات تلبیہ اور اذکار برابر جاری رہیں۔ وادی محصر میں جب پہنچے تو اس وادی سے دوڑ کر جلدی سے نکل جائے۔ 545 گز دوڑ کر چلنے کے بعد آہستہ چلنا شروع کر دے۔ اب دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وادی کی پیمائش اسی قدر ہے۔ یہ وادی نہ منا میں داخل ہے نہ مزدلفہ میں داخل ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی مزدلفہ سے منا کے لیے اسفار سے پہلے ہی کسی معقول کی وجہ سے چل دے اور امام کا ساتھ چھوڑ دے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے، اور نہ کوئی دم اور نہ ہی کوئی صدقہ۔ عذر میں بیماری یا بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کسی حرج کا خوف وغیرہ داخل ہے تو عورتوں کے لیے خصوصیت سے اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا وجوب عذر شرعی کی وجہ سے ترک ہو جائے تو اس پر بھی کچھ نہیں آتا ہے، البتہ جو بسبب عذر شرعی کسی محظور کا مرتکب ہوگا اس پر جنایت واجب ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ رمی جمار: منا کی حد پر مکہ کی طرف جمرۃ العقبہ جیسے جمرۃ الکبریٰ اور جمرۃ الاخری بھی کہتے ہیں، یہاں جب پہنچے تو 7 کنکریاں اس پر مارے۔ اس کنکر مارنے کو اصطلاح میں رمی جمار کہتے ہیں۔ یہ کنکر مارنا آج کے دن اور آئندہ دنوں میں واجب ہے۔
مستحب طریقہ یہ ہے کہ مزدلفہ سے چلتے ہوئے وہاں سے 7 کنکریاں اٹھا لے۔ یوں بھی درست ہے کہ راستے میں کہیں سے اٹھا لے، ہاں جمرہ کے پاس سے کنکریاں نہ اٹھائے، یہ مردود کنکریاں ہیں۔ حدیث میں ہے جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں، اور جن کی کنکریاں وہیں پڑی رہتی ہیں ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ان کنکریوں کو اٹھا کر رمی کرے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ان کے علاوہ 63 کنکریاں جو اور دنوں میں ماری جاتی ہیں ان کا مزدلفہ سے لانا مستحب نہیں ہے، جہاں سے چاہے لے سکتا ہے، صرف یہ دھیان رہے کہ جمرات کے پاس سے نہ اٹھائے۔ کسی بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں بنانا مکروہ ہے۔ وقت رمی، اس رمی کا وقت 10ویں تاریخ کے طلوع فجر سے 11ویں کی آخر شب تک ہے۔ اگر 11ویں کی فجر طلوع ہو گئی اور رمی نہ کی تو دم آ جائے گا، قربانی دینی ہوگی۔ 10ویں کی فجر کے طلوع سے پہلے بھی رمی صحیح نہیں ہے۔ اس رمی کا مستحب وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، اور زوال سے تا غروب وقت مباح ہے، اور غروب کے بعد مکروہ ہے۔ اسی طرح 10ویں کی صبح کو آفتاب نکلنے سے پہلے اور طلوع فجر کے بعد بھی مکروہ ہے، البتہ کمزوروں اور مریضوں کے لیے بھیڑ کے خوف سے سویرے قبل طلوع آفتاب کر لینا مکروہ نہیں ہے۔ آداب رمی، ناپاک کنکری مارنا مکروہ ہے، مگر یہ اس وقت جب کہ ناپاک ہونے کا یقین ہو، اور اگر شک ہے تو وہم میں پڑھنا نہ چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ ان کو دھو لے تاکہ یقینی طور پر وہ پاک ہو جائیں۔ کنکری کے علاوہ پتھر، مٹی کے ڈھیلے، غارے کے گولے، گیرو، چونا، ہڑتال اور سرما سے بھی رمی جائز ہے۔ اس طرح خاک اور ریت بھی، مگر خاک اور ریت میں 1 مٹھی 1 کنکری کی جگہ شمار ہوگی، لیکن لکڑی، عنبر، موتی، سونا، چاندی، فیروزہ، یاقوت، مینگنی سے رمی جائز نہیں ہے۔ 7 کنکریوں سے زیادہ رمی کرنا مکروہ ہے۔ 7 سے کم ناکافی اور 7 کا عدد پورا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ کمی کی صورت میں جنایت دے گا۔ جنایت کی تفصیل اپنی جگہ آئے گی۔ کنکری مارنے کا طریقہ، پھر کنکری پے در پے مارنا مسنون ہے، واجب نہیں، اور رمی نشیب میں کھڑے ہو کر کے کرے۔ اوپر کی طرف سے مکروہ تنزیہی ہے۔ رمی کرنے والا شخص اور جمرہ کے درمیان فاصلہ کم از کم 5 ہاتھ ہو، اس سے زیادہ ہو تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، البتہ اس سے کم فاصلہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی ہاتھ سے کنکر اٹھا کر جمرہ پر رکھ دے، یعنی بالکل متصل ہو کر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کنکر کا باقلہ کے دانے کے برابر ہونا مستحب ہے۔ گو یہ بھی جائز ہے کہ گٹھلی اور پتھری لے کر رمی کرے، ہاں البتہ بڑے پتھر سے مکروہ ہے۔ کنکر کو جس طرح لے کر پھینک دے درست ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے سرے سے پکڑ کر مارے۔ اس طریقے کو اصح اور معتاد قرار دیا گیا ہے، اور بعض عقد دست کے طور پر اور بعض عقد 70 کے طریقے پر انگوٹھے کے ناخن پر رکھ کر پھینکنا مستحب کہتے ہیں۔ جس وقت رمی کرے اس طرح کھڑا ہو کہ مینا دائیں اور کعبہ بائیں ہو، بائیں اور ہو، اللہ اکبر کہہ کر کنکری مارے، اور ہر کنکر مارنے کے ساتھ تکبیر کہے۔ ساری کنکریاں 1 مٹھی میں لے کر ایک ساتھ پھینک دے گا تو سب ایک کے حکم میں شمار ہوں گی، الگ الگ شمار نہیں ہوں گی۔ تکبیر کی جگہ اگر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ تکبیر کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اے اللہ اس حج کو حج مبرور بنا دے اور گناہ بخشا ہوا بنا دے۔ اگر کنکر جمرہ میں نہ لگے مگر پاس گرے تو بھی کافی ہے، البتہ دور گرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ 3 ہاتھ یا اس سے زیادہ دوری اصطلاح میں دوری ہے، اور اس سے کم قریب ہے۔ کنکری مارنے سے چند متعلق مسائل:
اگر کوئی کنکری مارے مگر وہ کسی آدمی یا جانور کے بدن پر گرے اور وہ خود اس سے ٹکرا کر جمرہ کے قریب پہنچ جائے تو یہ مارنا جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر خود نہ گرے بلکہ جانور کی حرکت سے گر جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، خواہ جمرہ سے قریب ہی جا کر کیوں نہ گرے۔ ایسی کنکری کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، اور اگر اس میں شک ہو کہ کنکری خود جا کر گری ہے یا جانور کی حرکت سے تو بھی احتیاطاً اعادہ کر لینا چاہیے۔ جو ہی پہلی کنکری مارنے لگے تلبیہ بند کر دے، خواہ مفرد ہو یا قارن یا متمتع، پھر حج فاسد ہو یا صحیح۔ کسی نے رمی سے پہلے اگر سر منڈا لیا یا طواف، رمی اور حلق و ذبح سے مقدم کر لیا تو وہ بھی تلبیہ بند کر دے، اور اگر زوال تک رمی نہ کر سکا تو اسے اس وقت تک تلبیہ قطع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ رمی نہ کر لے۔ البتہ اگر غروب آفتاب تک اس نے رمی نہیں کی تب تلبیہ بند کر دے، رمی کا انتظار نہ کرے۔ اگر کوئی رمی سے پہلے ذبح سے فارغ ہو گیا تو وہ مفرد ہے، تلبیہ بند نہ کرے، اور اگر قارن یا متمتع ہے تو بند کر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمی کے بعد یہاں جمرہ پر نہ ٹھہرے بلکہ اپنے مقام پر منا چلا جائے کہ اس دن اس جمرہ کے سوا اور جمرات کی رمی نہیں ہے۔